السلام علیکم۔ آج ہم ایک تعلیمی اور تاریخی گفتگو میں البیرونی کے فکری سفر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ البیرونی صاحب، آپ کے دور میں علم حاصل کرنا کیسا تھا اور آپ نے سب سے پہلے کون سا مضمون سیکھا؟ وعلیکم السلام۔ میں نے بچپن سے کتابوں اور ستاروں میں دلچسپی لی۔ علم کو سمجھنے کے لیے میں نے تحقیق اور مشاہدہ دونوں کو اپنایا۔ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے زمین کے سائز کا اندازہ کیسے لگایا اور یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ میں نے ایک پہاڑ کی چوٹی سے افق اور زاویہ ناپا۔ اس کے بعد جیومیٹری اور حساب کا استعمال کر کے زمین کے نصف قطر کا اندازہ لگایا۔ پہاڑ کی چوٹی کے لیے آپ نے نندنا کا انتخاب کیوں کیا اور اس جگہ کی ایسی کیا اہمیت تھی؟ میں نے نندونا اس لیے منتخب کیا کہ یہ قلعہ پہاڑی سلسلے میں سب سے اونچی اور مستحکم چوٹی تھی۔ یہاں سے آفق بالکل سیدھا نظر آتا تھا اور نیچے ہموار میدان موجود تھا جس سے زاویوں کی پیمائش انتہائی درست ہوتی تھی۔ نندنا تاریخی طور پر ایک اہم گزرگاہ کے قریب واقع تھا۔ یہاں سے مشہور شاہراہ ریشم کر چند اہم تجارتی راستے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ صدیوں سے علمی، ثقافتی اور جغرافیائی اہمیت رکھتا تھا۔ نندنا کی تاریخ کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ نندنا قلعہ کی تعمیر اس دور کی ہندو شاہی سلطنت کے حکمران آنند پالا کے حکم پر ہوئی۔ جب افغان حملوں کی وجہ سے ہندو شاہی سلطنت کمزور ہو گئی تو اس قلعے کو دارالحکومت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس خطے پر پیش قدمی کی تو نندنا قلعہ بھی ان کی فتوحات میں شامل ہو گیا۔ اور اسی دور میں مجھے سلطان کے لشکر کے ہمراہ اس خطے کو دیکھنے اور اس کے حالات کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ زمین کے حجم اور نصف قطر معلوم کرنے کے بعد لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ بہت سے لوگ زمین کو ایک معلوم اور محدود دنیا ہی سمجھتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ پیمائشیں محض ایک علمی کوشش لگتی تھیں۔ اس دور میں عام لوگ سائنسی تصورات سے زیادہ واقف نہیں تھے، اس لیے ان کی اکثریت کو میرے حسابات کی باریکیوں اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ لیکن اہل علم، خاص طور پر فلسفی، ریاضی دان اور ماہرین نجوم، میرے مشاہدات اور حسابات سے بہت متاثر ہوئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ عوام نے اس میں دلچسپی کم لر، لیکن اہل علم کے لیے یہ تحقیق ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ جی بالکل۔ ہم اس علاقے کے رہنے والے تو آپ کے لیے ایک البیرونی کالج کے سوا زیادہ کچھ نہ بنا سکے، مگر مغربی اقوام نے آپ کے علم سے بے حد فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ چاند کے ایک خاص حصے کا نام بھی آپ ہی سے منسوب کر دیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔